اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1201۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سلام کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ آپ نماز میں ہوتے، جس کا آپ نماز میں ہی جواب دیتے۔ جب ہم نجاشی کے پاس سے لوٹ کر آئے تو ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا۔ نماز کے بعد ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم آپ کو سلام کیا کرتے تھے اور آپ نماز میں ہوتے تو جواب دیتے تھے، لیکن اب آپ نے جواب نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز میں سلام کرنے سے دل پریشان ہوتا ہے اور خضوع اور خشوع میں فرق آتا ہے۔ حدیث نمبر 1202، اردو ترجمہ۔ اوپر والی حدیث اس سند سے بھی منقول ہے۔ حدیث نمبر 1203، اردو ترجمہ۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے، ہر شخص اپنے پاس والے سے نماز پڑھنے میں بات کرتا، یہاں تک کہ یہ آیت وقوموا اللہ قانتین اتری، یعنی اللہ کے سامنے چپ چاپ کھڑے ہو۔ جب سے ہم کو حکم ہوا چپ چاپ رہنے کا اور بات کرنا منع ہو گیا۔ حدیث نمبر 1204، اردو ترجمہ۔ ان اسناد کے ساتھ بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1205، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کام کے لیے بھیجا، پھر میں لوٹ کر آپ کے پاس پہنچا۔ آپ چل رہے تھے سواری پر۔ قتیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، نفل، کیونکہ نفل سواری پر درست ہے۔ میں نے سلام کیا، آپ نے اشارہ سے جواب دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ کو بلایا اور فرمایا کہ تو نے ابھی مجھ کو سلام کیا تھا اور میں نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے جواب نہ دے سکا، حالانکہ آپ کا منہ پورب کی طرف تھا اور قبلہ پورب کی طرف نہ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ نفل سواری پر پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1206، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی مستلق، ایک قبیلہ ہے، کی طرف جا رہے تھے۔ راہ میں مجھے ایک کام کو بھیجا، پھر میں لوٹ کر آپ کے پاس آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے بات کی تو آپ نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا، ظہیر نے بتلایا جس طرح آپ نے اشارہ کیا۔ پھر میں نے بات کی تو آپ نے اس طرح اشارہ کیا، ظہیر نے اس کو بھی بتلایا، زمین کی طرف اشارہ کر کے، اور میں سن رہا تھا۔ آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور سر سے اشارہ کر رہے تھے رکوع اور سجدے کے لیے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، تو نے اس کام میں جس کام کے لیے میں نے تجھ کو بھیجا تھا کیا کیا؟ اور میں تجھ سے بات نہ کر سکا کیونکہ میں نماز پڑھتا تھا۔ ظہیر نے کہا، ابو زبیر قبیلے کی طرف منہ کیے بیٹھے تھے۔ جب یہ حدیث بیان کی، انہوں نے بنی مستلق کی طرف اشارہ کیا تو وہ کعبے کی طرف نہ تھے بلکہ بنی مستلق کا رخ اور تھا، تو معلوم ہوا کہ آپ نے نفل سوائے کعبے کے اور طرف بھی سواری پر پڑھا۔ حدیث نمبر 1207، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ جب میں لوٹ کر آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا منہ قبلے کی طرف نہ تھا۔ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں جواب ضرور دیتا مگر میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حدیث نمبر 1208، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی روایت کی گئی ہے۔ باب نماز کے اندر شیطان پر لعنت کرنا اور اس سے پناہ مانگنا اور عمل قلیل کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 1209، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شریر جن میری نماز توڑنے کے لیے پچھلی رات کے وقت مجھے پکڑنے لگا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا۔ میں نے اس کا گلا دبایا اور میرا قصد یہ تھا کہ میں اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب اس کو دیکھ لو، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہی سلطنت دی۔ شیطان ان کے تابع تھے، جن مسخر تھے اور پرند ان کی اطاعت میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت کے ساتھ بھگا دیا۔ حدیث نمبر 1210 اردو ترجمہ۔ مذکورہ والا حدیث اس سند سے بھی الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1211 اردو ترجمہ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے سنا آپ کہتے تھے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی تجھ سے۔ پھر فرمایا کہ میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں جیسی اللہ نے تجھ پر لعنت کی 3 بار، اور اپنا ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز لیتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے نماز میں آپ کو وہ باتیں کرتے سنا جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس میرا منہ جلانے کے لیے انگارے کا ایک شعلہ لے کر آیا۔ میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں جیسی اللہ نے تجھ پر لعنت کی، پوری لعنت۔ وہ پیچھے نہ ہٹا 3 بار۔ آخر میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ لوں۔ قسم خدا کی اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینے کے بچے اس سے کھیلتے۔ باب نماز میں بچوں کا اٹھا لینا درست ہے، ان کے کپڑے جب تک نجاست ثابت نہ ہو طہارت پر محمول ہیں، اور عمل قلیل و عمل متفرق نماز کو باطل نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 1212 اردو ترجمہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ ابو امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ اپنی نواسی کو جو ابو العاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اٹھائے تھے۔ جب آپ کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے، پھر جب سجدہ کرتے تو اس کو زمین پر بٹھا دیتے۔ حدیث نمبر 1213 اردو ترجمہ۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے ہوئے دیکھا، اور امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ کے کاندھے پر تھیں۔ جب آپ رکوع کرتے تو ان کو بٹھا دیتے، اور جب سجدے سے کھڑے ہوتے تو پھر ان کو کاندھے پر بٹھا لیتے۔ حدیث نمبر 1214 اردو ترجمہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور امامہ بنت ابی العاص آپ کی گردن پر تھیں۔ آپ جب سجدہ کرتے تو ان کو بٹھلا دیتے۔ حدیث نمبر 1215 اردو ترجمہ۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ باقی حدیث اسی طرح ہے، صرف اتنا مذکور نہیں کہ آپ نے لوگوں کی امامت کرائی۔ حدیث باب نماز میں ضرورت سے 1-2 قدم چلنا درست ہے، اور کسی ضرورت کی وجہ سے امام کا مقتدیوں سے بلند جگہ ہونا بھی درست ہے، جیسے نماز کی تعلیم وغیرہ۔ حدیث نمبر 1216 اردو ترجمہ۔ ابو حازم سے روایت ہے کہ کچھ لوگ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ممبر کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ وہ کس لکڑی کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ جس لکڑی کا تھا اور جس نے اسے بنایا، اور میں نے دیکھا جب پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے، میں نے کہا، اے ابو عباس، ہم سے یہ سب حال پھر بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہلا بھیجا۔ ابو حازم نے کہا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس دن اس عورت کا نام لے رہے تھے تو اپنے غلام کو جو بڑھئی تھے
اتنی فرصت دے کہ میرے لیے چند لکڑیاں بنا دے، میں ان لکڑیوں پر لوگوں سے بات کروں گا، یعنی وعظ نصیحت کروں گا۔ پھر اس غلام نے 3 سیڑھیوں کا ممبر بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا تو وہ مسجد میں اس مقام میں رکھا گیا۔ اس کی لکڑی غابہ کے جھاؤ کی تھی۔ غابہ مدینے کی بلندی میں ایک مقام ہے، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تکبیر کہی اور آپ ممبر پر تھے۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور الٹے پاؤں پیچھے اترے یہاں تک کہ سجدہ کیا ممبر کی جڑ میں، پھر لوٹے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو، میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنا سیکھو۔ حدیث نمبر 1217 اردو ترجمہ۔ ابو حازم روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سہل بن سعد کے پاس تشریف لائے اور سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کس چیز کا بنا ہوا تھا۔ باقی حدیث اسی طرح ہے جیسے اوپر والی۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1201 سے 1217 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔